السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، دورہ قرآن کا یہ 5واں سپارہ اللہ کے فضل و کرم سے سٹارٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پڑھنے سننے کی اور صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ بات بنے گی عمل سے۔ درخت کی پہچان پھل سے اور انسان کی پہچان اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ تو بڑی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ عمل کی توفیق دے دے، جن کے دلوں میں اللہ قرآن اور حدیث کا شوق، محبت، لگن پیدا کر دے۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جو بھی دورہ قرآن میں شامل ہو رہے ہیں، کلاس کے اندر ہے یا جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں، بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قرآن سے جڑنے کی، اور یقیناً جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا تو الحمدللہ الحمدللہ ان پر اللہ کی طرف سے اپنی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کے نزول ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 5واں سپارہ سورۃ النساء۔ والمحصنات من النساء، اور اس میں ایک اور بات ہے جو کہ ہمارا دورہ قرآن جو کہ اس سال تھوڑا سا چینج ہے باقی دورہ قرآن سے، اور اس میں ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے۔ تو الف کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں اور لام کی 10 نیکیاں، تو اس طرح سے 30 نیکیاں بنتی ہیں، جو کہ ایک ایک حرف کے پڑھنے کی 10 نیکیاں، 10 نیکیوں سے اگر آپ کے اندر خلوص ہے تو 70، اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو 700 تک بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا حضرت جبریل کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم یہ دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ دورہ قرآن میں جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، یعنی اس سال 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ قرآن کیا۔ تو الحمدللہ اس سنت کو جگاتے ہوئے ہم بھی دورہ قرآن کر رہے ہیں، اور سوچا کہ باقی دورہ سے کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے جس میں ہم عربی کو صحیح معنی میں پڑھ سکیں۔ یقین جانیے لوگوں کی عربی اتنی خراب ہے، زبر زیر پیش، شد مد کا پتہ نہیں، غنہ مد کا پتہ نہیں، اور بہت سے قواعد ہیں قرآن کو، تجوید کو کے ساتھ پڑھتے ہوئے، جو کہ بالکل نہیں پتہ کہ کیسے قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو سوچا کہ اس کے لیے پورا قرآن 30 سپارے اور 30 دن میں ہماری تجوید بھی بہتر ہو جائے، اور یہ بہترین ایک کورس بھی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے سپارے میں زبر زیر پیش پڑھا، زبر زیر پیش کے بعد تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو پڑھا وہ تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آتا ہے کہ اخفاء کہاں کرنا ہے اور اظہار کہاں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کل کا سبق تھا چوتھے سپارے میں ہم نے شد کا بھی پڑھا، شد کے ساتھ ہم نے پڑھا حروف لین کا۔ کیا پڑھا؟ حروف لین۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے، قاعدہ ہمارا ہوگا وہ ہوگا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، حروف مدہ۔ انشاءاللہ آدھے سپارے میں ہم حروف مدہ کریں گے،
اور آدھے سپارے میں ہم ایک نیا قاعدہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف اور واو اور تیسرا ہے یا۔ الف واو یا، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، ذہن میں رکھ لیجئے حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ اب اس کے کچھ قواعد ہیں۔ الف ساکن یعنی آپ یہ دیکھیں، میں نشان لگا دیتی ہوں۔ الف ساکن جیسے الا، لام زبر الف لا، میم زبر الف ما، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ہے میم کے آگے الف ہے، الف ساکن اسے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ الف ساکن۔ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو، یعنی بے جھٹکا، یعنی اگر اس کے اوپر حمزہ ہو تو جھٹکا لگتا ہے۔ الف بالکل خالی ہے، جیسے الف الا کی لام کے آگے الف ہے، لام کے اوپر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ میم الف ما کے اگر الف ساکن ہے، اوپر کچھ بھی نہیں، حمزہ نہیں ہے۔ ایمانو، میم الف ما کی الف کے اوپر حمزہ نہیں ہے، بغیر جھٹکے کے یہ پڑھا جائے گا، تو اسے الف مدہ کہیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہے با الف، با، تا الف، تا، سا الف، سا۔ اسی طرح سے پوری تختی کو کے ساتھ آپ الف لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ۔ یہ جو الف ساتھ آیا ہے یہ کیا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ۔ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، یہ دیکھیں الف مدہ یعنی الف واو یا۔ الف مدہ کی تو ہم نے علامات پڑھ لیں، اور اب ہم پڑھیں گے واو مدہ۔ کیا پڑھیں گے؟ واو مدہ، ٹھیک ہے؟ واو مدہ کی مثال جیسے، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ۔ اب ہم یہاں اس سبق میں ڈھونڈتے ہیں واو مدہ کون سی ہوگی؟ تب تغو، واو ساکن، ما قبل اس کا غین پیش، یعنی غین ہے اس کے پیش ہے تو کیا ہوگا؟ غو، غا پیش واو، غو، تو یہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ اسی طرح سے فا تو، تا پیش واو، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تا پیش واو تو۔ اسی طرح سے ہے اجو، جیم پیش واو جو، اجو، تو یہ واو مدہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، یہ 3 ہم نے مثالیں ڈھونڈی واو مدہ کی، اور اس کی اب یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، با پیش واو، بو، تا پیش واو، تو، ٹھیک ہے، تا پیش بو، تو، سو، جو، اس طرح سے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد ہے یائے مدہ کی مثال۔ یائے مدہ کی کیا ہے؟ یا مدہ، اس کی مثال کیا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلا والا حرف زیر ہو۔ یا ساکن، اس کا پہلا حرف زیر۔ اب اس سبق میں ہم ڈھونڈیں گے کہ یا ساکن ہو اور اس کے سے پہلے حرف پر زیر ہو۔ تو یہاں دیکھیے، فریضہ، را زیر یا، ری، را، را زیر یا، ری، یا ساکن، ما قبل اس کا زیر والا ہے را، فریضہ۔ اسی طرح سے فی، فریضہ، اور نیچے ہے فی ما، فی، فا زیر یا، فی، یا ساکن اور اس سے پہلے والا حرف زیر۔ اور یہاں پر بھی من بعد الفریضہ، یہاں پر بھی را زیر یا، ری، یا ساکن اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ یائے مدہ ہوگی۔ جی، 3 مثالیں ہم نے یائے مدہ کی دیکھی۔ اب یہاں پر با زیر یا، بی، تا زیر یا، تی، سا زیر یا، سی، یہ بھی مثالیں ہیں اس کی۔
बहरहाल ये थे हरूफ मद्दा। ज़हन में रखिए हरूफ मद्दा 3 है, अलीफ, वाव, या। अलीफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, तो क्या बनेंगे? ये हरूफ मद्दा। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाएंगे। अब यह है कि इनको लंबा कितना किया जाएगा? इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, एक अलिफ के बराबर। और इसकी मिकदार कम ज़्यादा नहीं करेंगे ये दोनों, यानी अगर मिकदार आपने बढ़ा दी या कम कर दी तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, एक अलिफ के बराबर। अब इसकी मिसाल यूं भी कह लें कि आप पूरी उंगली, पूरी मुट्ठी बंद कर लें और आप एक उंगली को ऐसा ऐसा खोलें। जितना टाइम उंगली को बिल्कुल सीधा करने में लगेगा, इतना टाइम हरूफ मद्दा को खींचने में लगेगा। सीधी सी मिसाल लीजिए, आप बच्चों को उंगली के साथ मुट्ठी बंद करें, ठीक है, और पढ़ें बै, और फिर आप मुट्ठी दोबारा बंद कर लें और एक उंगली को ऐसा ऐसा खोलते जाइए, बू, और अब फिर मुट्ठी बंद कर लें, ऐसा ऐसा खोलते जाइए, बी। जितना टाइम उंगली को खोलने में लगा, इतना टाइम ब, बू, बी को पढ़ने में लगेगा जी। वलमुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगु बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़अतू उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़ैतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और औरतों में से शोहर वाली औरतें भी हराम है। पीछे था कौन कौन से रिश्ते हराम है जिनसे इंसान निकाह नहीं कर सकता, और यहाँ पर आगे औरतों में से शोहर वाली औरतें भी हराम हैं, मगर वो लोंडियाँ जिसके मालिक हो जाए तुम्हारे दाने हाथ। हुक्म है अल्लाह का तुम पर, और हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए जो जो इसके अलावा है। इस तरह के तुम हासिल करो उन्हें अपने मालों से, बशर्त के आप निकाह में लाने वाले हों, ना कि बदकारी करने वाले। फिर जो तुम फ़ायदा उठाओ इस महर के बदले उनसे, तो दो उन्हें उनके महर बतौर फ़र्ज़, और कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बारे में जो तुम बाहमी राज़ी हो, तो कमी बेशी कर लो इस महर से मुकर्रर करने के बाद। बेशक अल्लाह है खूब इल्म वाला, हिकमत वाला। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأي بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन। यहाँ पर देखिए वाव लीन है, जो कि हम पिछले कल के सबक में पढ़ चुके। और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत कि वो निकाह कर सके ईमान वाली आज़ाद औरतों से, तो उनसे निकाह कर ले जिनके मालिक बने हैं तुम्हारे दाएं हाथ, तुम्हारी ईमान वाली कनीज़ों से। यानी जो ईमान वाली आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत ना रखता हो, तो उसे चाहिए कि वो अपनी लोंडी से कर ले। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे बाज बाज से हैं, तुम एक दूसरे में से हो तो निकाह कर लो उन लोंडियों से उनके मालिकों की इजाज़त से, और दो उन्हें उनके महर दस्तूर के मुताबिक। वो लोंडियाँ पाक दामन हों जिनसे तुमने निकाह करना है, वो लोंडियाँ पाक दामन हों, ना कि बदकारी करने वाली और ना बनाने वाली हो छुपे दोस्त। बस बेशक बस जब निकाह में आ जाएं, फिर अगर इर्तिकाब करें बदकारी का तो उन पर आधी सज़ा है।
ان پر آدھی سزا ہے۔ علی المحسنات من العذاب، آزاد عورتوں پر جو سزا ہے اس سے آدھی سزا ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیے واو مدہ آ گیا، غفور الرحیم، فا پیش واو، فو، رحیم حاضر یا حی، رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان، رحیم میں یا مدہ ہے۔ یرید اللہ، یوری، رازر یاری، یہاں جائے مدہ، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے اپنی آیات تم سے اور ہدایت تمہیں ان لوگوں کے حق میں جو تم سے پہلے گزرے، اور وہ مہربانی کرے تم پر، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ یرید ان یتوب، یرید میں یا مدہ، اور ان یتوب تا پیش واو، تو میں واو مدہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی کرے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ گناہ کی طرف، بہت زیادہ جھک جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسا، سین زبر الف سا، کیا ہے؟ انسا، سین زبر الف سا، یہاں پر انسان میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ ضعیفہ، اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان طبعاً کمزور۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال تم آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت کا لین دین باہمی رضامندی سے تمہاری طرف سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر ہے مہربان۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائرہ، اگر تم اجتناب کرو گے کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جو کہ تم منع کیے جاتے ہو اس سے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے حقدار یعنی ورثہ اس سے جو چھوڑ کر جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم،
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور قریبی رشتہ دار اور جن سے عہد کیا ہے تمہاری جانوں نے تو وہ انہیں تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن۔ اب یہاں دیکھیے الرجالو میں جیم الف جا، جیم کے بعد جو الف ہے یہ کیا ہے؟ واو الف مدہ۔ قوامون میم پیش واو، منہ میں واو مدہ۔ علی النساء بیما، بیما میم کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ۔ و بیما میں الف مدہ۔ انفقو میں واو مدہ۔ من اموا میں ام واو مدہ۔ حافظات للغیب بیما، بیما میں الف ما کا الف الف مدہ، اور تخافون میں الف مدہ، اور فونا میں فونا میں واو مدہ۔ نشو، نشو میں واو مدہ، اور فعدو میں واو مدہ، وہجرو میں واو مدہ، اور اسی طرح سے فی المزا میں الف مدہ، اور وضربو میں واو مدہ۔ آپ نے غور سے کرتے جانا ہے پریکٹیکل، اور جہاں جہاں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ آئے آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہے جی انشاءاللہ۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں سے، پس نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں، اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ نے ان کی، اور وہ عورتیں جو اللہ نے حفاظت کی ان کی، اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے تو سمجھاؤ انہیں، اور اگر باز نہ آئے تو چھوڑ دو انہیں تنہا بستروں میں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو مارو انہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو مارو انہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے وہ تمہاری تو تلاش نہ کرو ان پر کوئی زیادتی کا راستہ، بے شک اللہ ہے بلند و بالا بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا تو مقرر کرو ایک منصف اس خاوند کے خاندان سے اور ایک منصف اس بیوی کے خاندان سے، پھر اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح تو اللہ موافقت کر دے گا اور ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور تم شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں اور قرابت والے اور ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی سے، اور مسافر جس کے مالک بنے ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک کو کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو ہو مغرور فخر کرنے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بغیر الحق، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حق حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔
والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھا کر، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور انہیں ایمان نہیں بولاتے اللہ اور قیامت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جو کہ ہو اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی، اور وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے کہ اس پر کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو ان کو رزق دیا اللہ نے، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب انہیں خوب جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ کے وزن کے برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی اور گناہ، اگر ہو کوئی نیکی وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے بِشَهِيدٍ گواہ، وَجَعَلْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ایک گواہ کو، اور ہم لائیں گے آپ کو بطور گواہ۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کیا چاہیں گے؟ کاش برابر کر دی جاتی ان پر زمین، یعنی دفن کر دیا جاتا انہیں، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تأکلون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونے لگے کہ جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ سوائے اس حال میں کہ راستے سے گزر رہے ہو، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّن قَبْلِكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں پر، یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، یعنی ہم بستری کی ہو، پس نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پھر مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ اس راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ بطور دوست۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، یہاں پر من الذین، زین یا مدہ، ہادو میں واو مدہ، یحرفون میں واو مدہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ،
ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل مقامات سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم اس قابل ہو کہ نہ سنوائے جاؤ، اور راہی نہ ہمارا خیال کرو کو اپنی زبانیں مروڑ کر راعینا ہمارے چرواہے کہتے تھے، اور دین میں تان کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، اور اگر بے شک وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی یعنی مان لیا، اور سن یعنی ہماری بات سنیے، اور راعینا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا، لیکن لعنت کر دی گئی ہے لیکن لعنت کر دی ہے اللہ نے ان پر۔ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پھر نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے تصدیق کی نازل کرنے والی ہے، اس کی تصدیق کی کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دے چہروں کو، پس ہم پھیر دے انہیں ان کی پیٹھوں کی طرف، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویشرک باللہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک ٹھہرایا جائے، شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیا جائے جو اس کے علاوہ ہے جس کو وہ چاہے، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ایک دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ کیسے یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے یہی سری گناہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، اس کے باوجود وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفروا ہؤلاء اہدی، جنہوں نے کفر کیا یہ لوگ بہت زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں سے، آمنوا سبیلا جو ایمان لائے راستے کے لحاظ سے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کی ہے، جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں پائے گا اپنے آپ کے لیے کوئی مددگار، یعنی تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کا کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس کچھ حصہ ہے اللہ کی بادشاہت کا، تو تب نہیں دیں گے وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے برابر۔ نقیر، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اندر ایک لائن سی ہوتی ہے، اس لائن کے اندر بالکل باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اسے نقیر بولتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور تحقیق ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب، اور آل اسماعیل کو ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور دنائی، اور ہم نے دی ان کو بہت بڑی سلطنت، فمنہم من آمن بہ
تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو ایمان لایا ہے اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رکا رہا اس سے، اور وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور نہ ماننے والوں کے لیے کافی ہے جہنم سے کافی ہے دہکتی ہوئی جہنم۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکارا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں آگ میں، جب بھی جل جائیں گے ان کی کھالیں، ان کے چمڑے ہم بدل دیں گے اور کھالیں ان کے علاوہ، تاکہ وہ ہمیشہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عن قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے میں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سپرد کر دو امانتیں ان کے اہل کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اصحاب اقتدار کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو لٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور روز آخرت پر، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ یقیناً وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ انکار کریں اس کا، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ کتراتے ہیں آپ سے، بہت زیادہ کترانا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ۔ ہم نے حروف مدہ اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، تو حروف مدہ میں ہم اسی آیت میں دیکھتے ہیں منافقین کاف اور یسدون میں واو، یعنی منافقین میں یا سے پہلے ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یاء مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یسدون میں واو، واو مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ یہاں پر توفیق فا زیر یا فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ تو بس کیا کیفیت ہوتی ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی اور باہمی موافقت کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو اے نبی آپ اعراض کریں ان سے۔ وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجیے، قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیں ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل پر اثر کر جائے۔ وما ارسلنا من رسول، من رسول، اب یہاں دیکھیں من رسول میں واو مدہ ہے، الا میں لام کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، لیطاع میں الف مدہ ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میں واو مدہ ہے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ میں واو مدہ آگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کر لیا تھا اپنے آپ پر، وہ آتے آپ کے پاس بس بخشش مانگتے اللہ سے، اور بخشش مانگتا رسول ان کے لیے، یقیناً یہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، بس تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو منصف نہ مان لیں ان باتوں میں جو اختلاف اٹھے ان کے درمیان، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، وہ نہ پائیں تنگی اپنے دلوں میں اس سے جو آپ فیصلہ کریں، اور وہ تسلیم نہ کر لیں خوشی سے تسلیم کرنا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر بے شک ہم واجب کر دیتے ان پر یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے سے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کر لیتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے اور بہت زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب یقیناً ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں سیدھے راستے کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہاں والصالحین میں یا مدہ ہے، وحسن اولئک رفیقا میں یا مدہ ہے. اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ اللہ نے انعام کیا ان پر، نبیوں میں سے اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگوں میں سے، اور بہت خوب ہیں وہ لوگ اور رفاقت کے لحاظ سے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا. علیما میں یا مد آ گئی. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ہمیشہ پکڑے رکھو اپنے بچاؤ کا سامان، پس نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جی ہم نے سب سے پہلے زبر زیر پیش کی پہچان پڑھی تھی. یہاں دیکھیے اس میں زبر زیر اور پیش تینوں کا استعمال ہوا ہے. اس میں کوئی بھی ایسا لفظ یا حرف نہیں ہے جس کو لمبا کیا جائے گا. سب کے اوپر کسی کے اوپر زبر ہے اور کسی کے اوپر زیر اور کسی پہ پیش ہے. تو غور کریں گے اس کو لمبا کیسے نہیں کریں گے. لَمَلَّ لَمَلَّ یُبَتِّ ان، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے تحقیق انعام کیا ہے اللہ نے مجھ پر کہ اس وقت میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود، یعنی مارکے میں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَكَانَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور ایک اور ہم نے پڑھا تھا تنوین کا، دو زبر دو زیر دو پیش. اب یہاں تنوین کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. تو یہاں کیا ہے، حروف حلقی میں سے عین آ گیا، اس لیے فوزن پہ کیا کریں گے، اظہار کریں گے. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. تو اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضل اللہ کی طرف سے، ضرور ایسے بات کرتا ہے کہ گویا کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی. افسوس میں کہتا ہے اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ تمہیں حاصل کر لیتا بڑی کامیابی. تو چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں، اور جو جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، نُؤْتِيهِ میں تازیریاتی یا جائے مدہ ہے، نُؤْتِيهِ اجراً عظیما. اور یہاں پر بھی یہ تنوین ہے یعنی دو زبر ہے تو آگے حروف حلقی عین آ گیا، اس لیے اظہار کریں گے. فَسَوْفَ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا واو لین اور یائے لین کا. تو یہاں پر کیا ہے، سین زبر واو سو، یہاں پر واو لین آ گئی ہے. تو انقریب ہم دیں گے اسے اجر عظیم. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لکم لا تقاتلون، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے کہ ظالم ہے اس کے بسنے والے، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو لوگ ایمان لائے وہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں شیطان یعنی طاغوت کی راہ میں، تو قتال کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ پہلے ان سے کہا گیا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو جنگ سے اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد کرنا تب کچھ لوگ ان میں سے ایسے ڈرنے لگتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں تب کچھ لوگ ان میں سے ایسے ڈرنے لگتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب کیوں اتنی جلدی تو نے فرض کیا ہم پر جہاد، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک۔ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور آخرت ہی بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر، یعنی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے پا لے گی تمہیں موت، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں، اور اگرچہ ان کو کوئی فائدہ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی فائدہ تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو وہ کہتے ہیں کہ تیری طرف سے ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے تکلیف اور خوشی سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں قریب ہوتے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے انسان جو تجھے پہنچے کوئی فائدہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب پہنچے تجھے کوئی تکلیف تو وہ تیرے نفس کی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول بنا کر بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے، اور کافی ہے اللہ اس بات پر بطور گواہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو اطاعت کرے گا رسول کی تو حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جو منہ موڑ لے تو انہیں تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگہباں بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور یہ کہتے ہیں آپ کی اطاعت یعنی دل سے قبول ہے، پھر جب چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے
تو بیت طائف منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، جب وہ آپ کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپ اعراض کریں ان سے اور بھروسہ کریں اللہ پر، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر ہوتا اللہ کے علاوہ کی طرف سے تو یقیناً وہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، یعنی کوئی خبر امن کی یا خوف کی، تو فوراً مشہور کر دیتے ہیں اس کو، اور اگر پہنچاتے اسے رسول تک اور اصحاب اقتدار تک اپنے میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو البتہ جان لیتے اسے وہ لوگ جو صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس سے، ان میں سے، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان يكف بأس الذین كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اے نبی جنگ کریں اللہ کے راہ میں، نہیں ہے آپ مکلف مگر اپنے آپ کے، اور ترغیب دے مومنوں کو بھی، قریب ہے اس طرح اللہ روک دے لڑائی کو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ حسنة، یعنی شفاعتن، یہاں حروف حلقی میں سے ہاں گئے تنوین کے بعد، تو یہاں اس کو کیا پڑھیں گے؟ حسنتن، شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا، نصیب یہاں اخفا کریں گے کیونکہ آگے دو تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ میں حروف میں سے آ گیا، یعنی میم آ گیا، حروف حلقی نہیں آیا، تو اس لیے وہاں اخفا کریں گے۔ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا، شفاعہ پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، شفاعتن، جیسے یہاں پر اوپر نصیب پہ اظہار کیا تھا، اخفا کیا تھا، شفاعتن پہ بھی اخفا کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَمَن یشفع شفاعة حسنة، جو سفارش کرے گا نیک بات کی، سفارش تو ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، اور جو سفارش کرے گا بری بات کی، سفارش تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس کے عذاب میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب دعا دی جائے تمہیں کوئی دعا تو جواباً دعا دو اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ، یا لٹا دو وہی الفاظ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ یہاں حدیث میں ہے کہ جو تمہیں دعا دے، یعنی تمہیں السلام علیکم، ایک خوبصورت بہترین دعا ہے، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی آپ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس سے بہتر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی، اللہ وہ ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر صرف وہی، البتہ ضرور وہ اکٹھا کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ کوئی شک نہیں اس دن میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، تو کیا ہوا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے اوندا کر دیا ہے انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر لے آؤ اس کو جسے گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سواء، یہ اخفا کریں گے، سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرنے لگ جاؤ، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرنے لگو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب ہو جاؤ برابر کفر میں، پس مت پکڑو یعنی مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اگر وہ تولو پھر جائیں، فخذوہم یعنی ترک وطن سے اگر وہ پھر جائیں تو انہیں پکڑو اور قتل کر دو، انہیں جہاں بھی تم پاؤ، نہیں جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اس آیت میں جتنے بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوں گے ہم اس کو انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو صلح کا، یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ہچکتاتے ہوں ان کے دل اس بات سے کہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں تم پر، تو وہ ضرور لڑتے تم سے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اگر وہ کنارہ کش رہے تم سے، پھر نہ جنگ کریں وہ تم سے اور پیش کریں تمہاری طرف صلح و سلامتی کی درخواست، تو نہیں رکھی اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی راستہ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام، عن قریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، لیکن جب کبھی لٹائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کی طرف تو اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں اس میں، پھر اگر نہ کنارہ کش رہیں یہ تم سے اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح و سلامتی کی درخواست۔
وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور نہ روکے اپنے ہاتھ جنگ سے تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے ان پر واضح دلیل۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وما كان لمومن، اور نہیں ہے مناسب کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کے ذمہ آزاد کرانا ہے ایک مومن گردن کا، اور ساتھ ہی دیت بھی ادا کی جائے اس میت کے ورثاء کو، مگر یہ کہ وہ خود صدقہ کر دیں، یعنی صدقہ معاف کر دیں، یعنی جنہوں نے میت کے جو وارث ہیں وہ خود معاف کر دیں۔ بس اگر ہو مقتول ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہے حالانکہ وہ مقتول مومن ہے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر ہوں مقتول اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، تمہاری تو دیت سپرد کی جائے اس کے وارثوں کو، اور ساتھ ہی آزاد کرائی جائے ایک مومن غلام کی گردن، بس جو نہ پائے یعنی نہ طاقت رکھے غلام اور آزاد کرانے کی، تو اس کے ذمے روزے ہیں 2 مہینے متواتر بخشوانے کے لیے اللہ سے، اور ہے اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ، اور جو قتل کر ڈالے کسی مومن جان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضب کیا اللہ نے ان پر اور لعنت کی ان پر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتربصوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا بعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، جب تم سفر میں نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس کو جو ڈالے تمہاری طرف تمہیں کہے سلام کہ نہیں ہے تو مومن، جو تمہیں سلام کرے تم نے اسے یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، اور اللہ کے یہاں بہت غنیمتیں ہیں۔ اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے کافروں سے ایمان چھپاتے، تو احسان کیا اللہ نے تم پر، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے بیٹھ رہنے والے برابر، یعنی جو گھر میں بیٹھ رہنے والے جہاد کے لیے نہیں نکلتے وہ اور جہاد میں نکلنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔
ان مومنوں میں سے جو بغیر تکلیف یعنی عذر والے ہیں اور جہاد کرنے والی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے اچھائی کا، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجات درجات کی اپنی طرف سے اور بخشش اور رحمت، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک کہ روح قبض کرتے ہیں ان کے فرشتے۔ ظالمی انفسهم قالوا فیہم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا بها فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اس حال میں جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر۔ فرشتے کہتے ہیں کس حال میں تم تھے؟ یہ کہتے ہیں ہم تھے کمزور بے بس اپنی زمین میں۔ وہ کہتے ہیں کیا نبی کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، بس تم ہجرت کر جاتے اس میں؟ تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ کمزور ناتواں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور نہیں طاقت رکھتے کوئی تدبیر کرنے کی، اور نہ وہ رہنمائی پاتے ہیں کسی راستے کی۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں قریب ہے اللہ ان یعفو عنہم، وکان اللہ عفوا غفورا، کہ وہ معاف کر دے ان کو، اور ہے اللہ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا۔ ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں ٹھکانہ اور بہت زیادہ اور کشادگی بھی۔ اور جو نکلے گا اپنے رب کے طرف سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آگے اسے موت یقیناً وہ واقع یقیناً ثابت ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ، اور جب تم سفر پر نکلو زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کرو نماز کو، اگر تم ڈرو کہ ستائیں گے تمہیں۔ الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر تمہارے واضح دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور جب آپ موجود ہو ان میں بس آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز۔ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں اور آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھے اپنے ہتھیار۔ پھر جب یہ سجدہ کر لیں تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے دوسرا گروہ جنہوں نے نہ پڑھی تھی نماز، بس چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ یہ پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
ولا جناح علیکم ان کان بکم ادم من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ وہ چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ کاش تم غافل ہو جو اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یکدم ٹوٹ پڑنا، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے، یا ہو تم بیمار، تو تم اتار رکھو اپنے اسلحے کو اور پکڑے رکھو اپنے بچاؤ کے سامان کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پھر جب تم ادا کر چکو تو ذکر کرو رسول اللہ کا اٹھتے اور بیٹھتے۔ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ بس جب تم اطمینان میں ہو تو نماز قائم کرو تمام آداب کے ساتھ، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کمزوری نہ دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے، پھر اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان۔ فیما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اس کے ذریعے جو سمجھایا ہے اللہ نے آپ کو، اور مت بنے آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اسے، اور جو ہو بہت خیانت کرنے والا، دغاباز، گنہگار۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ایسی باتوں سے جو وہ اللہ پسند نہیں کرتا، اور ہے اللہ کا اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں یہ تم ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان پر وکالت کرنے والا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کر لے کوئی برائی یا حکم لے اپنے نفس پر، پھر بخشش مانگے اللہ سے، تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا، اور جو کماتا
کماتا ہے گناہ تو وہ در حقیقت یکسبہ علی نفسی، وہ کماتا ہے اس گناہ کے وبال کو اپنی جان پر۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو ارتکاب کرے کسی گناہ کا یا کسی خطا کا تو اور تہمت لگا دے اس اس کی کسی بے گناہ پر، پھر تہمت لگا دے یعنی جو خود کسی گناہ کا ارتکاب کرے یا کوئی خطا کرے پھر تہمت لگا دے اس کی کسی بے گناہ پر، تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھایا ایک بہت بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اگر اللہ کا فضل ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت تو یقیناً قصد کر لیا ہوتا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ بہکا دیں آپ کو، حالانکہ نہیں وہ بہکاتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور نہیں یہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھلایا ہے آپ کو وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ نہیں کوئی خیر ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں سوائے اس کی سرگوشی کے جو حکم دے صدقہ کرنے کا یا اچھی بات کا یا صلح کرانے کا یا لوگوں کے درمیان، اور جو کرے گا ایسے کم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو عنقریب ہم دیں گے اسے اجر عظیم، تو عنقریب ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو خلاف کرے رسول کے اس کے بعد کہ واضح ہو جائے اس پر ہدایت، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، پھر ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھیرے گا۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ اور گناہ ہوں گے، یعنی شرک کا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، اور دراصل انہیں وہ پکارتے ہیں مگر سرکش شیطان کو، یعنی سرکش شیطان کے علاوہ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، اور دراصل نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے اور کہا شیطان نے ضرور میں ڈالوں گا تیرے بندوں سے یعنی غیر اللہ کی نظر دلوا کر ایک مقرر حصہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانِ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ
ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، اور ضرور بے ضرور میں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں، اور ضرور میں حکم دوں گا انہیں، پس ضرور بے ضرور وہ چیر دیں گے جانوروں کے کان، اور میں ضرور بے ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور بے ضرور رد و بدل کر کے بگاڑ دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جو بنائے شیطان کو دوست اللہ کے سوا تو یقیناً وہ صریح نقصان میں ڈوب گیا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم النار، وہ وعدہ دیتا ہے انہیں اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدے دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے فریب کا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیطا، وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہیں پائیں گے اسے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنتوں میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ سچا اپنی بات میں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں ہے نجات تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو کرے گا برا عمل اسے بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو تو وہی داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، وہ کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر۔ کھجور کی گٹلی کے شگاف یعنی کھجور کی گٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، سوراخ کی ہوتا ہے جیسے گہری سی، اور ایک سائڈ پر کونے پہ چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے، تو وہ شگاف یا اس سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین میں اس شخص سے جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، اور وہ پیروی کرے ابراہیم کے دین کی جو خالص تھے، اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں تم دیتے، انہیں جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کرو ان سے، اور بیچارے بچوں کے بارے میں، اور
یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو تم کرو گے بلائی کے کام سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کو خوب جاننے والا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر کوئی شخص ڈرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی پر یا بے رخی پر تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ صلح کر لے دونوں آپس میں کوئی صلح، والصلح خیر، اور صلح بہت اچھی چیز ہے، وأحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور صلح کر لیں آپس میں، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ حاضر کی گئی ہیں طبیعتیں بخل یا لالچ پر، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، اور اگرچہ تم چاہو بھی تو نہ تم مائل ہو جانا مکمل مائل ہونا ایک بیوی کی طرف، کہ پس تم چھوڑ دو اس کو جیسے لٹکائی گئی ہو، اور اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں اور تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے، اپنی کشائش سے، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے قبل، اور خود تمہیں بھی کہ تم ڈرو اللہ سے، اور اگر تم کفر کرو گے تو سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ تعریف والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور پھر سن لو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر وہ چاہے تو لے جائے، یعنی فنا کر دے تمہیں اے لوگو، اور لے آئے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، جو ارادہ رکھتا ہو دنیا کے بدلے کا تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دینے والے اللہ کی خاطر، اور اگرچہ اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اول والدین والاقربین، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر ہو وہ امیر یا فقیر تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر
اگر تم توڑ مڑوڑ کر بات کرو گے گواہی دیتے ہوئے یا منہ موڑو گے گواہی دینے سے تو بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو خلوص دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اس سے قبل۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ یا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ ایسا بخشے ان کو اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں سیدھے راستے کی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشارت دے منافقوں کو اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو بے شک عزت تو سب اللہ کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ حالانکہ یقیناً اللہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، ورنہ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ بس اگر حاصل ہو تمہیں فتح اللہ کی طرف سے تو منافق کہتے ہیں کیا تمہارے ساتھ ہم نہیں تھے؟ اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ فتح میں تو کہتے کیا نہیں ہم غالب آئے تھے تم پر اور کیا نہیں ہم نے بچایا تمہیں مسلمانوں سے؟ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبے کا راستہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ، بے شک منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے حالانکہ وہ اللہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے انہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سست اور کاہل ہو کر، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔
مذبذبین لٹک رہے ہیں اس کفر اور اسلام کے درمیان، نہ ان مومنوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم لے لو اللہ کی اپنے خلاف واضح دلیل؟ اس آیت میں مومنین کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور دوزخ کے، اور ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کا کوئی مددگار۔ یہ آخری آیات چل رہی ہیں اب، تو اس میں پھر ہم واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ کو انڈر لائن کرتے جائیں گے اب انشاءاللہ، تاکہ وہ ہم دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو وہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عن قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور صحیح طور پر ایمان لیا، اور اللہ قدردان ہے، خوب علم والا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا 5واں سپارہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔